میرا نام کامران ہے اور یہ میری سچی آپ بیتی ہے، مگر ایسا لگتا ہے جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ جمعہ کا دن تھا اور میں حسب معمول اپنی والدہ کی قبر پر جانا چاہتا تھا، مگر اس دن حالات نے ساتھ نہیں دیا۔ صبح دفتر، پھر کچھ الجھنیں، پھر جمعہ کی نماز بھی کہیں اور ادا ہو گئی۔ دل میں ایک خلش سی باقی تھی، ایک بوجھ جو بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ والدہ کی قبر پر جانا میرے لیے صرف رسم نہیں بلکہ سکون ہے، ایک طرح کا حساب، ایک طرح کی معافی بھی۔ مغرب کے بعد جب ذرا فراغت ملی تو دل نے اجازت نہیں دی کہ آج نہ جاؤں۔ میں نے بائک نکالی اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ سورج مکمل غروب ہو چکا تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا، مگر وہ عام اندھیرا نہیں تھا۔ وہ اندھیرا تھا جس میں چیزیں نظر تو آتی ہیں مگر پوری نہیں، جیسے کوئی جان بوجھ کر خود کو آدھا چھپائے کھڑا ہو۔ قبرستان کے گیٹ پر پہنچ کر میں نے حسب عادت دعا پڑھی اور اندر داخل ہو گیا۔ قدم آہستہ تھے، آوازیں واضح آ رہی تھی۔ قبرستان بہت بڑا ہے وہ، اور والدہ کی قبر خاصی اندر تک ہے۔ میں پیدل چل رہا تھا کہ اچانک سامنے گورکن نظر آیا۔ میں وہیں رک گیا۔ سلام دعا ہوئی۔ میں نے معمول کی بات پوچھی کہ آج کل پانی ڈال رہے ہو، صفائی ہو رہی ہے؟ وہ مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا، جیسے میرا چہرہ نہیں میرے ارادے پڑھ رہا۔ پھر اس نے ایک ایسا سوال کیا جس نے میرے قدم جما دیے۔ اس نے کہا، آپ اس وقت کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا، صبح نہیں آ سکا، جمعہ بھی کہیں اور پڑھ لیا تھا۔ اس نے فوراً کہا، ابھی مت جائیں، پلٹ جائیں، کل دن کی روشنی میں یہاں آنا۔ اس کی آواز میں نرمی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی سختی تھی جس کے پیچھے خوف چھپا ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید نشائی لوگ ہوں گے، چرسی موالی جو رات کو قبرستان میں آ جاتے ہیں۔ میں نے یہی سمجھا کہ وہ مجھے انہی سے بچانے کے لیے روک رہا ہے، مگر میرے اندر کا تجسس جاگ چکا تھا۔ میں اس کے سامنے سے واپس باہر آیا، جیسے اس کی بات مان رہا ہوں، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے بائک موڑی اور پیچھے والے گیٹ سے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ بائک پر تھا میں، اس لیے چند لمحوں میں وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ قبرستان تو بہت وسیع ہے، ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک پیدل پہنچنا وقت لیتا ہے، اور میں تو بائک پر تھا۔ پھر وہ یہاں کیسے؟ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں پیچھے سے اندر داخل ہو رہا ہوں؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میں نے منع کیا تھا نا۔ اسی وقت ایک جنازہ بھی آ گیا، لوگ خاموشی سے اندر جا رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ بھی تو اندر جا رہے ہیں نا، تو مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اس نے جنازے والوں کی طرف دیکھے بغیر کہا، وہ اپنے مقصد سے آئے ہیں، اپنا کام کر کے چلے جائیں گے، ان کی مجبوری ہے، تمہاری کوئی مجبوری نہیں۔ دعا قبرستان کے باہر سے کر لو۔ یہ جملہ میرے اندر اتر گیا۔ مجھے خوف بھی تھا اور شک بھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ رات کو یہاں قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہو، کہیں یہ لوگ کچھ اور تو نہیں کرتے۔ میں دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا، والدہ کے لیے دعا مانگی۔ الفاظ زبان سے نکل رہے تھے مگر دل کہیں اور تھا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی آس پاس ہو۔ دعا ختم کی اور بائک کی طرف بڑھا۔ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے میری نظر قبرستان کے اندر ایک درخت پر پڑی۔ وہاں دیکھا تو ایک سفید کپڑا لٹکا کھڑا تھا۔ میں نے نظر ہٹا لی، خود کو سمجھایا کہ اندھیرے کا وہم ہے۔ بائک آگے بڑھا دی، چند میٹر جا کر رک گیا، پتہ نہیں کیوں۔ دوبارہ درختوں کی طرف دیکھا، وہی سفید کپڑا اب دوسرے درخت پر تھا۔ میری سانس تیز ہو گئی۔ میں نے بائک پھر چلائی، کچھ آگے جا کر پھر وہی منظر۔ جہاں میں رکتا، جس درخت کی طرف دیکھتا، وہاں وہ سفید کپڑا ہوتا۔ وہ کپڑا ہل نہیں رہا تھا مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے موجود ہو، زندہ ہو اور مجھے جانتا ہو اور مجھے دیکھ رہا ہو۔ اس لمحے مجھے سب سمجھ آ گیا۔ گورکن اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچا؟ وہ مجھے کیوں روک رہا تھا؟ وہ اتنا پریشان کیوں تھا؟ کیونکہ اس قبرستان میں کچھ اثرات تھے۔
میں نے بائک پوری رفتار سے نکالی۔ قبرستان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دل یوں دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی باہر نکلے گا۔ اگلی صبح میں سیدھا قبرستان گیا۔ دن کی روشنی میں گورکن کو ڈھونڈا، اسے سارا واقعہ سنایا۔ وہ خاموش رہا، پھر بولا، رات کو اس قبرستان میں ہر درخت پر کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے۔ میں تو اس کا عادی ہوں، آپ عادی نہیں ہیں۔ اگر سامنے آ جاتا تو شاید آپ بھی ہوش ہو جاتے۔ میں نے کہا، میں نے سفید کپڑا دیکھا تھا۔ اس نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھی چیزیں ہوں یا بری، دیکھنے والا ڈر ضرور جاتا ہے، کبھی کبھی جان بھی نکل جاتی ہے۔ اب کچھ دن ہو گئے ہیں اس واقعے کو، میں اب ٹھیک ہوں، مگر جب رات کو آنکھ بند کرتا ہوں تو مجھے درخت نظر آتے ہیں اور ان پر لٹکا ہوا سفید کپڑا۔